الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ند له ولا زد له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وأولانا ومولانا محمدا أحمدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سورة البقرہ کی تلاوت آیت نمبر 1 اور اس آیت کو آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں نکاح کے موقع پہ جب مولوی صاحب خطبہ نکاح کا پڑھتا ہے تو یہ والا آیت بھی تلاوت کرتا ہے اور یہ بھی پڑھتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اور میں نے آپ کو درس قرآن میں بھی بتا دیا تھا کہ جب بھی کوئی معاشرہ تشکیل پاتا ہے اور اچھے معاشرے کے لیے آپ کو اچھا خاندان چاہیے. خاندان ہوگا تو معاشرہ ہوگا. اب اچھے خاندان کے لیے اچھے خواتین چاہیے. اب اچھے خواتین ہوں گے تو خاندان ہوگا تو معاشرہ. تو سورۃ النساء میں معاشرت کے کئی قسم کے مسائل ہیں، تفصیل سے بیان ہوئے ہیں.
لیکن خاص طور پر معاشرے میں جو نچلا طبقہ تھا، جس طبقے کو لوگ دباتے ہیں، تو اس کی طرف اشارہ ہے. اس میں بیوہ، خواتین، یتیم، مسکین، فقیر، ان کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں ان پر ظلم نہ ہو، کہیں ان پر ظلم ہو. کوئی اپنا حق مانگے آپ نے دے دیا، یہ کوئی اچائی نہیں ہے. اچائی تو یہ ہے کہ جس نے حق اپنا مانگا نہیں ہے اور اس کا حق اس کو دیا جائے. تو میراث میں تفصیل سے بیان کر دیا. اب سورۃ البقرہ میں ایک آیت آتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اور یہاں پر کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا. اس آیت کا اختتام ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. اور اس آیت میں کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا، تقوی اختیار کرو، ڈرو اس رب سے خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا. تمام علماء کا، مفسرین کا، محدثین کا، مشائخ اعظام کا، قطب ابدال، سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان ہو. ہمارے ایک استاد پہ فوت ہو گئے، مفتی ظہور علی خان صاحب، کراچی میں. تو کہہ رہے کہ سائنسدان کبھی کبھار کہتے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار سال پرانا ایک ڈھانچہ ہم نے ڈھونڈ لیا. اور جب ہم حساب لگاتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے پہلے انسان نہیں تھا. خلقکم من نفس واحدہ. اب یہ جتنے بھی انسان جس مذہب سے، جس مسلک سے ان کا تعلق ہو، جو بھی جنس ہو، مرد ہو، عورت ہو، اور کسی بھی خطے میں رہتا ہو، سب جب ہم سلسلے کو لے جاتے ہیں تو یہ حضرت آدم علیہ السلام پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. آغاز انسانیت کہاں سے ہے؟ آدم علیہ السلام کو جب خلیفہ بنایا اور کہ میں ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پھر اسی آدم سے اس کا جوڑا بنایا. پائے پستی. اور کس کی پیدائش ہوئی؟ بی بی حوا. تو جب آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو اپنے آپ کو خوف میں محسوس کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ساتھی اور پائے پستی سے. اور جب وہ پیدا ہوئی تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کون ہے خوبصورت نوجوان؟ کہ میں ہوا ہوں، اس لیے کہ خلقت فی الہوا، میں ہوا میں پیدا ہوئی، اس لیے میرا نام کیا ہے؟ ہوا. اور پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. ان دونوں سے آگے انسانیت پھیلی، مرد اور عورتیں دونوں. فجر میں مرد اور عورت، لڑکا لڑکی، اور مغرب میں لڑکا اور لڑکی.
یہاں پر چاہے 10 سال بھی فاصلہ ہو آج کل بہن بھائی کے درمیان میں، لیکن پھر بھی ان کا نکاح جائز ہو، لیکن وہ صبح والا شام والے کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، شام والا صبح والے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسانیت کیسے اس طرح پھیل جاتی؟ یہ مرد اور عورتیں اتنے جو ہم اربوں کروڑوں کربوں دیکھتے ہیں، یہ کہاں سے آتے؟ تو افزائش نسل کے لیے صبح والا شام والے کے ساتھ نکاح کرتے تھے اور شام والے کراس۔ اب لڑکا لڑکی جو صبح ہے وہ آپس میں سگے بہن بھائی، وہ آپس میں نکاح ان کا ناجائز تھا، لیکن جو صبح کا لڑکا تھا وہ شام کی لڑکی سے وہ نکاح کر سکتا تاکہ انسانیت پھیلے، نسل پھیلے۔ اب تو لوگ کہتے ہیں آبادی بڑھ گئی ہے، ہمیں منصوبہ بندی کرنی چاہیے، تو بجائے اس کے کہ وہ صبح کا شام والے کے ساتھ نکاح کر لے، بالکل ہی اگر ایک ہی خون ہے تو ان سے نکاح ہی حرام، نکاح کیا ہے؟ حرام ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم اپنے اس رب سے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی شخص سے، ایک ہی نفس سے، یعنی کون تھے وہ؟ آدم علیہ السلام۔ وخلق منہا زوجہا، اب اگر آپ اس لفظ پہ غور کریں، زوج اور زوجہ، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، زوج کہتے ہیں شوہر کو۔ اب آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اس کا شوہر، اگر ہم لفظ کو دیکھیں وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اس سے اس کا شوہر، پھر تو معنی یہ بنے گا، یہ تو زوجہ تو نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ عربی میں شوہر کو بھی زوج کہا جاتا ہے اور بیوی کو بھی زوج کہا جاتا ہے، یعنی جوڑا۔ اور سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جس میں زوجہ کا لفظ آیا ہے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جو راوی ہے روایت کرنے والا، اس سے تسامح ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ زوج، بیوی کو بھی کہا جاتا ہے اور زوج شوہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیدا کیا اس سے جوڑا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے پھر آگے پھیلایا نسل، مردوں کی صورت میں اور عورتوں کی صورت میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اس اللہ سے، اس ذات سے، تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ خدا کے واسطے مجھے نہ مارو، اللہ کے واسطے مجھ پہ رحم کرو، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ تو اس ذات سے ڈرو جس کا تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ واسطہ دیتے ہو۔ آپ کا حق کسی کے پاس ہے، اللہ کے واسطے میرا حق مجھے دے، اللہ کے واسطے میرا جو پیسے ہے وہ مجھے واپس کر دے، اللہ کے واسطے کسی کی بیوی چلی گئی میں کے، تو اللہ کے واسطے دیتا ہے کہ وہ واپس کر دے، یا گاڑی کسی نے پکڑی ہوئی ہے، اللہ کے واسطے میری گاڑی واپس کر دے۔ تو اس ذات سے ڈرو جس کا تم آپس میں ایک دوسرے کو واسطے دیتے رہتے ہو۔ اب ہمارا سب کا عقیدہ ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کا ہے کہ نہیں، ابھی آپ بتا دو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں ہے، اور اللہ ہر ایک کو کسی کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا۔ لیکن جب کمپنی کا ڈائریکٹر موجود ہو پھر ہم کوئی غلطی نہیں کرتے، جی ہم موجود ہو پھر ہم کوئی غلطی، لیکن اگر وہ چھٹی پر ہو تو پھر ہماری اپنی مرضی، کیونکہ وہ گھر سے پھر نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن اللہ رب العزت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ کیا ہے؟
تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کے ہوتے ہوئے ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور پھر بھی ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. تو اگر صرف اس ایک لفظ پر ہم غور کریں، وہ ہوا معاکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ہم کوئی گناہ کریں گے. لیکن جس وقت ہم گناہ کر رہے ہوتے تو یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی. والارحام، اور اس لفظ میں ذرا توجہ دو، والارحام، اور رشتوں میں، رشتوں سے ڈرو. ابھی اگر معاشرہ آپ چاہتے ہو کہ اچھا ہو، اس کے لیے خاندان کا اچھا ہونا کیا ہے؟ اور خاندان بنتا ہے رشتوں سے، اور خاندان بنتا ہے رشتوں سے. اور رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں؟ جب آپس میں کوئی کمزور ہو اس کی مدد کی جائے. اس کی کیا کیا جائے؟ ماموں مالدار ہے، بانجا کمزور ہے، چچا مالدار ہے، بھتیجا کمزور ہے، تو پھر جو مالدار ہے اس کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے. یہ رشتے کا کیا ہے؟ حق ہے. والارحام، اس کا مادہ جو ہے نا وہ 3 حروف ہے، رحم، را ہا میم. اور رحمان، اس کا مادہ بھی 3 حروف ہے، را ہا میم. کہتے عرش کے نیچے یہ کھڑا ہو گیا یہ رشتہ اور رونے لگا کہ یا اللہ تو نے اپنے نام سے مجھے علیحدہ کر لیا. رحمان، اس نے کہا پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا من قطعک قطعتہ، جس نے تجھے توڑا میں اس کو توڑوں گا. ومن وصلک وصلتہ، اور جس نے تجھے جوڑا میں اس کو جوڑوں گا. تو سورۃ النساء میں یہ جو شروع والی آیت ہے، ہر نکاح میں آپ دیکھتے ہو مولوی صاحب پڑھتے رہتے اور ہمارے اس کان سے سنتے اور دوسرے کان سے یا اوپر سے گزر جاتے. اگر اسی ایک آیت پہ ہم غور کر لیں تو معاشرے میں کبھی بگاڑ نہیں آئے گا. تو ڈرو اس ذات سے جس کا تم آپس میں ایک دوسرے کو واسطہ دیتے رہتے ہو. والارحام، اور رشتوں میں ایک دوسرے سے کیا کرو؟ ڈرو، یا رشتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حدیث مبارک ہے، لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ توڑنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب تھوڑے بہت پیسے آئے نہیں ہیں ہمارے پاس اور ہم نے سب کی طرف پش کر دیا، نظریں پھیر لی. ہو سکتا ہے دنیا میں آپ کا کوئی نام بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کمزوروں کو مجبور کرتے اپنے جوتے اٹھانے پر، لیکن ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن اللہ رب العزت خود قاضی ہوگا، گواہ فرشتے ہوں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہوں گے. اور فلاں رشتہ دار کو آپ نے کیوں اپنے سے دور کر دیا؟ خاندانی مسائل ہر ایک خاندان میں ہوتے ہیں، لیکن بڑوں کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالے، اس کو اور ہوا نہ دے آگ کو. کوشش کرے کہ اگر تھوڑے بہت مسائل ہے بھی اس کو ختم کیا جائے. اس کو کیا کیا جائے؟ دنیاوی مقصد کے لیے، تھوڑے سے مقصد کے لیے اپنے آخری زندگی اور جو بڑا مقصد ہے وہ برباد نہ کرے. اور رشتے ایسے نہیں نبھائے جاتے کہ میں جاؤں کسی رشتہ دار کے پاس، مجھے پتہ ہے کہ وہ کمزور ہے، کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک، کیسے آنا ہوا؟ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ رشتے جوڑو تو میں آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ رشتہ جوڑو. اور بھائی رشتہ تو تمہارے پہلے سے ہے، وہ پہلے سے تمہارا کیا ہے؟ رشتہ دار ہے. آپ نے کوئی کسی کا نکاح کا بندوبست تو نہیں کرنا کہ کسی سے لڑکی کے بارے میں بات کرنی ہے، وہ تو نیا رشتہ پھر بن جاتا ہے. جب آپ جاتے ہو اپنے ساتھ جو ان کی ضرورت ہے وہ لے جاؤ، چاہے وہ نقد کی صورت میں ہو، چاہے وہ کپڑوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ
راشن کی صورت میں ہو، ایک کیا ہے اس میں دو ثواب ہے، رشتہ داری بھی اور دوسرا ہیلپ اور صدقہ بھی ہو جائے. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو والارحام، اور رشتوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ ہر جگہ ہم کہتے ہیں نا یا ایھا الناس اتقوا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں اللہ اس کی نگرانی کر رہا ہے. یہاں فورمین نگران ہے، فورمین کے اوپر جی ایم نگران ہے، جی ایم کے اوپر ڈائریکٹر نگران ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں سب کے اوپر نگران خود کون ہے؟ اللہ. اگر ہم ڈنڈی مارتے ہیں رشتہ داروں میں آپس میں، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اگر ہم اونچ نیچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. بیوی کو کسی بلا وجہ تنگ کرتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. شوہر کو بلا وجہ تنگ کرتے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. بیٹا اور بیٹی میں فرق کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ فیمیل ہے اور اس کو جکڑ کے بند کر کے رسیوں میں باندھ دیتے ہیں، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور اگر ہم بیٹی کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، بیٹے کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. بوڑھے والدین ہیں جنہوں نے پلا پرورش کی بچوں کی، اچھی جگہ پر کاروبار اس کے لیے بنایا، اچھی جگہ پر نوکری ان کے لیے دلائی، اور جب ان کے خدمت کا موقع آیا کہ میرا نوجوان بیٹا ہے یہ میرا خدمت کرے گا، ساری زندگی میں نے کمایا، ان کو کھلایا، اب یہ کمائیں گے، میں کہوں گا. اور اسی وقت انہوں نے کہا جاؤ اولڈ سینٹر میں کہیں جاؤ، ہماری جان چھوڑو. یہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بھی کیا کرے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، کان علیکم رقیبا، ہے تمہارے اوپر نگہبان یعنی نگران. اب جب ہر کام کا، ہر فعل کا اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اللہ کی نگرانی میں ہم کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دنیا میں اپنے بڑے کا تو لحاظ کرتے ہیں کہ کوئی غلط کام نہ کر دے. تو سب سے بڑا ذات، بڑی ہستی جس کے اوپر اور کوئی ذات نہیں ہے، جس سے اور کوئی بڑا نہیں ہے، اس کے سامنے پھر ہم کیا کریں؟ اپنے اعمال درست کر دیں. اپنے اعمال کیا کر دیں؟ درست کر دیں. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اب دیکھو، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم معصوم ہیں، ہم نے گناہ کبھی پہلے میں پھر سب ہم گناہگار ہیں. ہم کیا ہے؟ لیکن یہ جمعے کا دن اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب کیا ہے کہ ہم آئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، رات کو دن کو درود شریف بھیجے نبی علیہ السلام پر، اور پھر کیا کرے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ایک تو یہ نا کہ ہماری زبان بول رہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے والدین کو معاف فرما دے، مجھے جنت میں لے جائے، مجھے جہنم سے بچائے، اور پتہ نہیں سوچ ہماری کئی اور وہ زبان عادی ہو چکی ہوتی ہے. لیکن ایسا کہ میں کیا بول رہا ہوں مجھے پتہ ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو ابھی ہاتھ اٹھائے، اللہ رب العزت سے دعا مانگے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یہ جمعے کا مبارک دن ہے، یا اللہ اس دن کی برکت سے یا اللہ ہمارے سب کے گناہ معاف فرما، وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو یا اللہ وہ معاف فرما. دنیا میں بھی یا اللہ اگر کوئی غلطی کا اعتراف کرے تو انسان کو معاف کر دیتا ہے. یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں. ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ رشتہ داری پالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رشتہ داری ختم کرنے کی جو توفیق ہے وہ ہم سے سلب کر دے. یا اللہ جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت ہے یا اللہ ان کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو بھی بدعات ہے، شرک ہے، ظلم ہے، کفر ہے، یا اللہ سب سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بابرکت دن ہے، مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے آپ کے گھر میں، یا اللہ
دنیا میں اگر کوئی کسی کے گھر چلا جائے وہ اس کو محروم نہیں کرتا. ہم آپ کے گھر آئے ہیں یا اللہ، جتنے بھی اس مجلس میں مقروض ہے یا اللہ سب کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو حلال رزق نصیب فرمائے. یا اللہ گھروں میں کوئی بیمار ہے، اسپتالوں میں ہے، ہمارے رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، یا اللہ سب کو تندرستی عطا فرمائے. یا اللہ تمام غیر مسلموں کو ہدایت نصیب فرمائے. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرمائے. یا اللہ جتنا ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے یا اللہ اس دنیا کے لیے اتنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے یا اللہ اس کے لیے اتنی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اسلام والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے. بلند آواز سے کہو آخر وقت میں ہم سب کو یہ کلمہ نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سنت